السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں روزانہ کی طرح، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ تو اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، اسی پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، اور اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے اور لوگوں کو اس چینل پر جوڑنے کی کوشش کرے تاکہ ہم سب مل کر کے دین سیکھیں۔ تو دوستو آئیے بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو عورت نیک بخت اور دیندار ہونی چاہیے، اور یہ خصلت بہت ہی ضروری ہے۔ اگر عورت اپنی ذات میں اور شرمگاہ کی حفاظت میں کچی ہوگی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے مال کی وجہ سے، دوسرا اس کے خاندان کی وجہ سے، اور تیسرا اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ پس تیرے ہاتھ حق آلود ہو، تو دیندار کو اختیار کر، دیندار کو پسند کر، دیندار کو چوز کر۔ اس لیے ہمیں پہلے دیندار دیکھنا چاہیے، اور آج ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ اور دوسرا، عورت خوش خلق ہونا چاہیے۔ جو شخص فارغ البال رہنے کا طالب اور دین پر مدد کا خواہش مند ہو، اس کے لیے خوش خلق عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مل جائے تو بسا اوقات غنیمت ہے۔ اور دوسری چیز، خوبصورت عورت سے بھی نکاح کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کی بیوی خوبصورت ہوگی تو آپ کی نظر کسی اور عورت پر نہیں پڑے گی، کسی اور عورت کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوگا، دل کھینچا نہیں جائے گا۔ اسی لیے نکاح سے پہلے مرد حضرات کو جس سے شادی ہونا ہوتا ہے اسے ایک بار دیکھنا مستحب ہے، اور مہر تھوڑا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدہ بیویاں وہ ہیں جو خوبصورت ہو اور ان کا مہر تھوڑا ہو، اور فرمایا عورت میں زیادہ برکت والی وہ بیویاں ہیں جن کا مہر تھوڑا ہے۔ جس طرح عورت کی جانب سے مہر کا زیادہ ہونا مکروہ ہے، اسی طرح مرد کا عورت کے مال کا حال دریافت کرنا اور اس مال کا حاصل کرنا برا ہے۔ مال کی خاطر عورت سے نکاح نہ کرے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی نکاح کرے اور وہ یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا ہے، کتنا مال ہے، تو جان لو وہ چور ہے۔ جب مرد حضرات سسرال میں کچھ گفٹ بھیجے، کچھ تحفہ تحائف بھیجے، تو یہ نیت بالکل نہ کرے کہ ان کے یہاں سے بھی ان کے بدلے میں اسے کچھ زیادہ ملے۔ اسی طرح لڑکی والے یہ نیت نہ کرے کہ ہمیں لڑکے والوں کی طرف سے ہمیں زیادہ ملے گا، یہ نیت خراب ہے۔ باقی رہا ہدیہ بھیجوانے کا، تو یہ دوستی کا برقرار رکھنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ لیکن آپ لڑکی والے یا لڑکا والے اگر وہ ایک دوسرے کو کچھ تحفہ یا تحائف دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ زیادہ کی امید نہ کرے، اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپس میں جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس طرح کی نیت نہ کرے۔ اسی طرح عورت بانجھ نہ ہو، اگر کسی عورت کا بانجھ ہو جانا معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ تم ایسے عورت سے شادی کرو جس سے اولاد ہوتی ہو اور وہ زیادہ محبت کرتی ہو۔ اسی طرح عورت کنواری ہو، کنواری ہونے سے شوہر کو عورت کے ساتھ محبت کامل ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ بھی ہے کہ آپ کوشش کریں کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کی۔ اور عورت حسب و نسب والی ہونی چاہیے، ایسے خاندان والا ہونا چاہیے جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جاتی ہو، کیونکہ ایسے خاندان کی عورتیں
अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर पाती हैं। कम ज़र्फ खानदान की औरतें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी खूबियां एक बीवी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इन सब को लेकर के सबसे पहली चीज ये है कि हम सबको अगर किसी एक चीज में फोकस करना है तो वो सबसे पहली चीज ये है जो मैटर करता है वो दीनदार। आप कोशिश करें कि वो दीनदार हो, उसके बाद ही ये सारी चीजें आप देखें। ये ना हो कि आपने दीनदारी को छोड़ करके बाकी सारा कुछ आपने देख लिया और दीनदारी को आपने ना देखा, तो फिर आपके निकाह में बरकत नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इरशाद फरमाए हैं कि तुम नेक औरत को इख्तियार किया करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई है कि औरतों के अंदर भी, एक बीवी के अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या खुसूसियत होनी चाहिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करें, दूसरे तक पहुंचाएं और इस दिल नाचिस को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।